بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ کل کی آیات سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان اور نیک عمل کا اعتبار ہے، خالی زبانی دعووں، زبانی جمع خرچ کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھو عمل اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال پسند آتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان آیات میں اسی بات کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں اور دین کی مقبولیت، دین اسلام کی مقبولیت کا معیار بتلاتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے نزدیک کون سا مذہب پسندیدہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینا چاہیے کہ ہر مذہب کے حق ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اس مذہب کے عقائد کیا ہیں، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں۔ اسی طرح عقائد کے بعد مذہب کے حق ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس مذہب کے اعمال کیا ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہیں، جتنا مذہب اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقائد کے اوپر توجہ دی ہے، اور ساتھ میں ملت اسلامیہ کے اعمال کو، افعال کو، کردار کو سنوارنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ نے قرآن میں کوئی شعبہ ایسا نہیں رکھا کہ جس میں رہنمائی موجود نہ ہو کہ انسانی زندگی کے اندر بہترین اعمال کس طرح سے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسلام کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر عقائد کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اللہ نے، اور اعمال اور کردار کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہترین چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ بھی مذہب اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے، اور یہ ہمارا مذہب در حقیقت ملت ابراہیمی، یعنی جو مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، ہمارا مذہب عین اسی کے موافق ہے۔ یہاں اس بات کا اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو لوگ اتباع کرتے ہیں
تو اس میں کجی نہیں ہے۔ در حقیقت نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا مذہب حضرت ابراہیم کے مذہب کے موافق ہے، اور یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم مذہب ابراہیمی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، جو مذہب دین ابراہیمی کے موافق ہوگا اس میں عقائد اور اعمال انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہوں گے، تو مذہب اسلام کے زیادہ تر احکامات وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا حصہ تھے۔ چنانچہ مفسر قرآن حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں، انہوں نے 40 احکامات ایسے بیان فرمائے ہیں جو ہماری شریعت کا حصہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا بھی حصہ تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ شریعت محمدیہ میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حصہ بنایا ہے۔ غیر اللہ کی منت نہیں مانی جائے گی، اور اسی طرح سے روزی دینا، شفا دینا، موت دینا، اس کے لیے مسبب الاسباب یا رزق کا تعلق یا موت اور حیات کا تعلق یہ سوائے اللہ رب العزت والجلال کے قبضے میں ہیں۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی روزی دے سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے، نہ کوئی شفا دے سکتا ہے۔ یہ تصور مذہب ابراہیمی کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہو بہو بالکل یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بھی اس کو حصہ بنایا۔ اسی طرح بدفعلی کا قائل نہ ہونا۔ بدفعلی کہتے ہیں کہ آدمی گھر سے نکلا اور سامنے سے بلی گزر گئی تو یہ تصور کہ اب میرا کام، میرا دن اچھا نہیں جائے گا، میرے سامنے سے بلی کے گزرنے کی وجہ سے، اس کو بدفعلی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں بھی بدفعلی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی گھڑی کو منحوس سمجھنا، اسی طرح نجومیوں سے مستقبل کی باتیں پوچھنا حضرت ابراہیم کی شریعت میں بھی حرام تھا، ہماری شریعت میں بھی حرام ہے۔ اسی طرح قربانی کے آداب یہ شریعت ابراہیمی کا حصہ تھے، ہماری شریعت میں بھی قربانی کے آداب کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح خصال فطرت کہا جاتا ہے کہ فطرت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، صفائی ستھرائی، ناخن تراشنا، مونچھوں کا کم کرنا، بالوں کا کم کرنا، منہ زیر ناف کا صاف کرنا، بغل کے بالوں کا صاف کرنا، یہ تمام خصال فطرت کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی شریعت کا حصہ تھے، اسی طرح ہماری شریعت کا حصہ ہیں کہ ختنہ کرانا، عقیقہ کرنا، آداب ضیافت، عورت کے ستر کے احکامات، زنا کی حرمت، اسی طرح محرمات نکاح کے کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ اس طرح حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 40 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم کی شریعت کا حصہ تھے۔ اب دیکھیں، یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے قریب ہیں۔ غور کیا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ مذہب اسلام ہی ایک واحد تنہا مذہب ایسا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جو مذہب ابراہیمی کے مطابق ہوگا
تو اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں یہود کا کیا عقیدہ تھا، اسی طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا یا تین میں سے تیسرا کہا۔ یہ تمام باتیں عقائد کے تعلق سے ان کے اندر خرابیاں تھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے، کیونکہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خالص دوست قرار دیا تھا کہ وہ اللہ کی محبت میں اس درجہ فنا ہو چکے تھے کہ وہ اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے بھی اللہ کے احکامات کے تابع تھے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ میرا ابراہیم میرا دوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھی اپنا خلیل کہا ہے، جس طرح سے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل فرمایا ہے۔ یہ پہلی آیت کا خلاصہ ہوا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، لہذا جب بادشاہت اللہ کے لیے ہے تو عبادت کا حق بھی اللہ ہی کے لیے ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اور اس بات میں کوئی تردد اور کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ کے قبضہ قدرت اور اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ دوسری آیت کا مضمون ہے جو اس وقت تلاوت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا، یا جس نے اپنے پورے وجود کو چہرے کے ساتھ اللہ کے آگے جھکا دیا، یعنی عقیدہ اس کا درست، جبکہ وہ نیکی کا بھی خوگر ہو، یعنی جس کے عقائد اچھے اور اعمال اچھے، یعنی نیکیوں کا عادی، تو اس کا مذہب سب سے زیادہ بہترین مذہب ہے۔ اور یہ چیز مذہب اسلام میں پائی جاتی ہے کہ عقائد سب سے بہترین، اسی طرح اعمال صالحہ کی جتنی تفصیل شریعت محمدیہ میں بتائی گئی ہے اتنا دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتی، تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بہترین دین مذہب اسلام ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو، اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے تمام کا تمام اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔